کون تنہائی کا احساس دلاتا ہے؟ مجھے یہ بھرا شہر بھی تنہا نظر آتا ہے. یہ اتنا اچھا نہیں لگا ویسے مجھے. وہ پہلے والا زیادہ اچھا تھا. ایک اور تھا گلزار صاحب کا, میں نے نکال کے رکھا. لیکن یہ سن لیں. زندگی یوں ہوئی بسر تنہا, قافلہ ساتھ اور سفر تنہا. ٹھیک ہے, ویسے اور بھی پوری فہرست نہیں, بس کرو نا, بات ہی کریں. ہمارے گیسٹ بھی ہیں. ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لونلینس, کیونکہ اس طرح یہ جو ساری شعر سنا رہے تھے آپ کو, اس طرح کی کیفیت سے ہو سکتا ہے کہ ہم سب گزر رہے ہوں, لیکن کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, آپ نے اگر تنہائی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو آپ اپنی جان کو خود اپنی جان کے دشمن بن سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے والی ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ تنہائی نہ صرف انسانی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے, بلکہ تنہائی کے شکار افراد جو ہیں وہ وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. مطلب اٹس اے ویری سیریس تھنگ. سو یو ہیو ٹو بی یس. تو لہٰذا اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, گھر بیٹھے ہر شخص پوری دنیا سے رابطے میں ہے, مصروفیات ہیں, مشاغل ہیں, اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مسئلہ لونلینس ہے, تنہائی ہے. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق تنہائی سالانہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے رہی ہے. یہ دیکھیے, یہ WHO کی رپورٹ ہے, یہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں, ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے فیکٹس ہیں کہ 8 لاکھ ایک سال میں 8 لاکھ دنیا بھر میں لوگ صرف اکیلے رہنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اب اکیلا رہنا ہے یا تنہائی ہے, یہ بھی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. Some people choose to be on their own. They like to live there. They flourish when they are on their own. تو لہٰذا تنہائی ایک کوئی بیماری نہ اس کو سمجھا جائے, لیکن تنہائی اینڈ ڈپریشن کین گو ہینڈ ان ہینڈ ایز ویل. پھر بات جو ہے وہ بہت زیادہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے. دنیا میں ہر گھنٹے 100 افراد کی موت کا سبب بن رہی ہے, اگر اس کو دیکھیں ہم اس طرح سے. اب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سائیکو تھراپسٹ ہیں شفا راشد صاحبہ. بہت شکریہ شفا صاحبہ. شفا صاحبہ, ہم پہلے تو ہم ڈیفائن کر لیں یا آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کس شخص کو ہم تنہا کہہ سکتے ہیں یا کس کو نہیں کہہ سکتے. آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں کوئی ڈیفینیشن ہے کہ ہاں جی دس پرسن وڈ بی کنسیڈرڈ لونلی اور الون اور ناٹ الون. ہر تنہا شخص اداس نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ ہر تنہائی جو ہے وہ اداسی میں جائے. اور بعض لوگ سب کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی تنہا ہوتے ہیں. بالکل جی. تو لونلینس کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اندرونی سوشل نیڈس الگ ہوتی ہیں اور جو آپ کی ایکسٹرنلی جو سوشل نیڈس آپ میٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک گیپ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر یو وانٹ ٹو کنیکٹ وتھ پیپل اور آپ کی ایک نیڈ ہے کہ میں کچھ شیئر کروں یا میں کوئی اپنی دل کی بات کسی کے ساتھ بتاؤں یا اپنے ڈریم شیئر کروں کسی کے ساتھ, وہ آپ کی اندرونی نیڈ ہے. اور ایکسٹرنلی اگر آپ کو وہ نیڈ نہیں ہو پا رہی ہے اپنے آس پاس کے ریلیشن شپ میں, تو اس کی وجہ سے ایک لونلینس کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا شفا, لیکن تھوڑا سا ایک ڈفرینس بتا دیں, کیونکہ دیکھیں آج کل کے یوتھ ینگسٹر جو ہیں ڈسپائٹ ایکسیس ٹو سوشل میڈیا اور دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ بیٹھے بیٹھے پہنچ سکتے ہیں, تب بھی وہ لونلینس کا شکار ہوتے ہیں. کمپیئر دس ٹو اولڈ پیپل, فار انسٹنس پیپل ہو ہیو لاسٹ پرہیپس دیئر پارٹنر, جنہوں نے ایک زندگی گزاری ہے, ان کو جو ایک لونلینس ہے, مطلب ہیں تو دونوں ہی لونلی, لیکن ڈفرینس آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گی؟ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ ہم انیشیل فیلنگ سیم ہوگی مگر ڈفرینٹ طریقے سے وہ محسوس کریں. فار ایگزامپل جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ انفیکٹ ون آف دا موسٹ امپیکٹڈ بائی لونلینس ایج گروپ ہے. تو وہ اس لیے آن لائن آپ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فالس سینس آف کمیونٹی محسوس ہوتا ہے, جس میں آپ سراؤنڈیڈ بائی لوگ تو ہیں مگر اس میں آپ کو وہ کنیکشن ہی نہیں مل پا رہا جو آپ اندر سے چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک فالس سینس آف کنیکشن ملا ہوا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں سے کنیکٹ کر رہا ہوں آن لائن. اور آن لائن اتنی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی پرفیکٹ لوگ اپنی زندگی ظاہر کرتے ہیں, چاہے انسٹاگرام ہو, چاہے لنکڈ ان ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو, سب جو ہے ایک پرفیکٹ زندگی اپنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی ایکچوئل میں ریئل لائف بات نہیں کر رہا ہوتا, جو ریئل لائف اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تو اس وجہ سے ٹین ایجرس کو محسوس ہوتی ہے لونلینس, اور جو اولڈر ایج گروپس ہوتے ہیں
ان کو ڈفرینٹ وجہ سے ہوتی ہیں, جو اگر ان کی دے ہیو لاسٹ دیئر اسپاؤس یا ڈیورس ہو گئی ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہے یا ان کو کوئی یا پھر کرونک بچے النس سارے ہے. وہ ایمٹی نیسٹ سنڈروم بھی ہوتا ہے بالکل نا, وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بچے سارے آپ کے گھرے چلے جاتے ہیں, کہیں موو ہو جاتے ہیں, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر بہت ہی کوئی فلفلنگ زندگی گزاری ہو اور بہت بزی زندگی گزاری ہو اور پھر وہ ریٹائر ہو جائیں تو ایک دم سے وہ لیک آف ایکٹیویٹی سے بھی لونلینس ہو اچھا, جاتی ہے. لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ٹین ایجرز ونس ایسا اگین, ایک ہم شفا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ٹین ایجرز میں بہت رجحان دیکھا ہے, ظاہر ہے بہت سارے چیلنجز اور ہیں, لیکن ہم نے بعض ٹین ایجرز کو بالکل دنیا سے کٹتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ ان سے نہیں ملتے, اپنے کمروں میں بند رہنا, which ultimately leads to a lot of psychological issues. سو کیسے پیرنٹس کس سٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کریں؟ شروع میں تو یہ ہوتا ہے نا, اس بچے کو اکیلا رہنا پسند ہے, یہ زیادہ سوشل نہیں ہے, مگر وہ کب بات ایکسٹریم ہو جائے یا بیماری میں بدل جائے یہ نہیں پتہ لگتا. پھر صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ کہ سم ٹائمس تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے. ٹو سم ایکسٹینڈ ایک حد تک ٹینیجرز یہی چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا آئسولیشن پسند ہوتی ہے, کہ وہ اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کا وہ اتنا کروشل لائف اسٹیج گزر رہا ہوتا ہے. دے آر گیونگ سم ایگزام جو انہوں نے اتنے مشکل ایگزام جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیے ہوتے, اس پڑھائی کا بہت پریشر ہوتا ہے, پیئرس کا بہت پریشر ہوتا ہے, ایک سرٹن موڈ ہوتا ہے جو سب فٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہی دل چاہتا ہے کہ میں انہی اسٹینڈرڈس کو میٹ کروں, اور اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں, اتنی اسکیری نیوز ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں تو اگر ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کا ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ایک اوپن کانورسیشن ہو, ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ یہ سارے فیئرز اور انزائٹی ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر ان کو اور آئسولیشن کا وہ شکار بن جاتے ہیں, بیکاز ان کے پاس کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی فیلنگس کسی کے ساتھ ڈسکس کر پائیں. اچھا شفا, واٹ اباؤٹ دوز فیملیز اور لیٹس سے میرجز جہاں دو لوگ تو ہوتے ہیں, جہاں فیملیز تو ہوتی ہیں, لیکن ان میں بھی بڑی لونلینس ہوتی ہے. اٹس ناٹ ایز اف کہ گھر بھرا ہوا ہے لوگوں سے تو جی آپ ہر چیز ہی بڑی اچھی ہے. وی ہیو سین دیٹ ایز ویل, میرجز میں دو پارٹنر ساتھ ہوتے ہیں, ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے اس میں بھی لونلینس ہوتی ہے. شوڈ وی ناؤ ہم کیا ڈیل کرنا شروع کر دیں کہ دس از دا وے آف لائف, اور دو چار چیزیں ہیں اس کو مینیج کرو بیکاز دیٹ از ہاؤ اٹ از, ایکسیپٹ کر لیں؟ آئی تھنک ہم اس اسٹیج پہ پہنچ ہی چکے ہیں ایک حد تک کہ ہم بس ایسے ہی زندگی جیے چلے جا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے لونلی اتنا بڑا ایپیڈیمک بن چکی ہے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہسبینڈز یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی فائنینشیل اسٹریس ہے یا کوئی اور اسٹریس ہے, میں اپنی وائف کو کیوں بتاؤں, کیوں اسٹریس آؤٹ کروں, اور کیونکہ میں مرد ہوں مجھے اکیلے ڈیل کرنا چاہیے. اور آفن وائف ایسا فیل کرتی ہے جیسے اگر دے ڈیلنگ وتھ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا ان کے اوپر بہت زیادہ گھر کام وغیرہ کا برڈن ہے, اور اگر وہ جاب کریے تو پھر تو ایون مور, مگر وہ کہتی ہے میں اپنے ہسبینڈ کو کیوں بتاؤں کیونکہ وہ تو ویسے ہی اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کیوں بتائیں, کیوں ہم اسٹریس دیں ان کو, وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل with this by ourselves. That's right. تو اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ہماری اندرونی نیڈس کو میٹ نہیں کر پا رہے. اگر ریلیشن شپس بھی اندرونی نیڈس کو میٹ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا کریں؟ ہاؤ امپورٹنٹ فرینڈ شپس آر, یہ بتائیے گا. پھر دوست ہونا کتنا ضروری ہے. اور پھر ایک دیکھیں, جیسے ویسے تو آپ کا اچھا سال گزر رہا ہو, اگر ہم اسکول کے بچوں کی بات کریں, کالج کے بچوں کی بات کریں, پھر وہ سمر بریک آ جاتی ہے ایک بیچ میں, دوستوں سے نہیں مل پاتے. ہاں, دوستوں سے نہیں مل پاتے, بڑے لوگ دوست بنا نہیں پاتے, ہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ٹائم باؤنڈ کر لیں آپ, 2-3 مہینوں کی لونلینس ہے اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں, تو اس کو بھی تو ایک ڈیل تو کرنا ہی ہے. فرینڈ شپس ہاں بہت ہیں امپورٹنٹ, اور اس دوران اگر لونلیس فیل ہوتی ہے تو اگر آپ کے جینوئن کنیکشنز ہیں آؤٹ سائڈ سمر بریک تو پھر آپ کو لونلیس ڈیفینیٹلی کم فیل ہوتی ہے. مگر اگر آپ کے کم فرینڈس ہیں آلریڈی اسکول میں تو پھر obviously آپ سمر بریک میں بھی آپ کے زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے, آپ یہی سوچتے ہیں کہ میرے فرینڈس نہیں ہیں, پھر واپس اسکول ایئر اسٹارٹ ہوگا, پھر میرے فرینڈس نہیں ہوں گے, میں ایسا سپورٹ نہیں فیل کروں گا. تو اٹ کنٹینیوز انٹو دا سمر, اور اگر سمر کے آؤٹ سائڈ آپ کے دوست ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کم محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, بہت شکریہ شفا فار اسپیکنگ ٹو اس. اور اس بات سے بات یہ سمجھ آئی کہ ہیو ریئل فرینڈس اینڈ ریئل کنیکشنز, مطلب آن لائن وغیرہ ساری چیزیں, اور کوئی برائی نہیں ہے, کیپ ان ٹچ ود یور فرینڈز آن لائن, بٹ کچھ ریئلٹی بھی ہونی چاہیے, کچھ بیٹھیں.
اور ساتھ باتیں کریں. And you know- انسان یو ریئلی نیڈ ٹو ہیلپ یور سیلف آؤٹ. یہ لونلینس ایسی چیز ہے کوئی آپ کی آ کے ہاتھ پکڑ کے مدد مردوں نہیں کر کے سکتا آپ تو کو. آپ کو پتہ ہے ذرا زیادہ دوستیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک پیٹرن سیٹ ہے, شادی شدہ بھی ہوں آپ تو آپ ذرا ٹائم مشکل ہوتا ہے لیکن ٹائم نکال لیتے ہیں. لیکن جو میرڈ ویمن ہیں نا, وہ اپنی دوستیاں ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر اپنے والدین کے گھر تک ہی چھوڑ کے آ گئی ہیں. Which is so sad and وہ which is literally wrong. آپ کا سانس لینے کا ذریعہ ہے, آپ کی سہیلیاں, آپ کی دوست. میرا خیال ہے کہ میں یہ مردوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ give some space to your partners, to your wives, اور ان کی جو دوستیں ہیں وہ ان کی دوستیں ہیں. You cannot be a replacement for them. I mean, دوستیں جو ہیں they know them much more before more you and came much into the better as picture. well, maybe. تو اس بات کو رسپیکٹ ضرور اور کریں. آپ کا ریلیشن شپ بھی ہیلدی ہوگا اگر آپ فرینڈس کے لیے ٹائم نکالیں گے. اور اس کے بعد ہزار اور بھی چیزیں, جیسے ریڈ, مطلب لٹرلی ناٹ سم تھنگ آن دا انٹرنیٹ, پک اپ اے بک اینڈ ریڈ. بہت سے اور طریقے ہیں جس سے آپ اپنی مدد خود کریں تاکہ یو آر ناٹ لونلی.